بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عہد جاہلیت میں عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کسی مقام میں جمع ہو جاتے۔ ایک شخص جس کو اس کے فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا تھا۔ لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات رات بھر سنتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس جلسے میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسہ تھا۔ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے، وہیں نیند آ گئی۔ اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ اور ایسا ہی اتفاق ہوا۔ 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ بھی توفیق الہی نے بتا لیا کہ تیری شان ان مشاغل سے بالاتر ہے۔ یہ فطرت سلیم اور نیک سرشتی کا تقاضا تھا، لیکن ایک شریعت کبریٰ کی تاسیس کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ اسی زمانے میں دیگر افراد ورقہ، زید، عثمان بن حویرث تلاش حق میں سرکردہ تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ بتوں کے آگے سر جھکانا حماقت ہے، چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی ہوئی۔ ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے اور زیدیہ کہتے کہتے مر گئے۔ اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طرح سے پوچھنا چاہیے تو میں اسی طریقے سے تجھ کو پوچھتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بن سنان رومی اور حضرت عمار بن یاسر بھی بت پرستوں سے نفرت کرتے تھے۔ مکے کے دیگر ہم خیال حضرات میں حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، جعفر بن ابو طالب، عبید اللہ بن جحش اور ابو سلمہ شامل ہیں۔ مکے سے باہر بنی غفار کے سردار ابو ذر بھی ہم فکر تھے۔ دنیا میں لاکھوں پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوق کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجے، مگر ایسی شان، ایسی آن، ایسی زیبائی و سرفرازی ہمارے آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی کہ باقی پیامبر و پیغمبر دنیا کے لیے آئے، مگر اس عظیم اور وحدہ لا شریک ہستی نے دنیائے موجودات و مخلوقات ان کے لیے بنائی۔ ان کی آمد کے چرچے اس وقت دیکھنے میں آئے کہ جب محب نے اپنے محبوب کے دیدار ذی وقار کے لیے اور ان کی آمد اور ملاقات کے لیے اپنا عرش تا فرش اس سج دھج اور آن بان سے سجایا اور سنوارا کہ ملائکہ 40 دن تک آسمانوں کی تزئین و آرائش و زیبائش کے لیے رات دن مصروف عمل اور شاداں و فرحاں نظر آئے۔ اور ایسا کیوں کرنا ہوتا کہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال بھی تو حضور پر نور جب باہر تشریف لے جاتے تو یہ عاشق خادم غلامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت میں سرمست و سرشاری کی حالت میں ان سے آگے جھومتے جاتے اور حالت وجد و سرفروشی میں آ جاتے۔ کیا ایسی آن بان اور ایسی پذیرائی کسی اور نبی کے حصے میں آئی کہ روز الست اور وجود آدم و کائنات سے ہزاروں سال پہلے محبوب کے تذکرے اور اس کی گونج آسمانوں میں گونجتی رہی؟ کیا تاریخ 1000 بار ورق گردانی کے باوجود ہمیں ایسی مثال اور اس کا حال بتا سکتی ہے جو صرف اور صرف ہمارے اور آپ کی جان و مالوں اور اولاد کے مالک و مختار کے حصے میں آئی؟ کہ ہزاروں سال پہلے سے جن و ملائکہ سے لے کر انسان جس ہستی کے منتظر ہو، بلکہ بادشاہ وقت بھی شہنشاہ دو جہاں کے منتظر ہو، یمن کے بادشاہ نے عالموں سے آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا سنا تو اسی وقت سے آپ کا منتظر ہو کر آپ پہ بن دیکھے ایمان لے آیا اور ایک خط حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحریر کر کے بند کرا دیا، اور بند ڈبہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم کو دے کر یہ نصیحت اور وصیحت کی کہ اگر میری زندگی میں محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے تو یہ خط ان تک پہنچا دیا جائے، بصورت دی کر مدینے کے اس عالم کی اولاد اور نسل میں جو بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور کا اعزاز پائے وہ یہ امانت آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے۔ خط میں یہ تحریر کیا گیا تھا: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے خاتم رب العالمین کے رسول کی طرف تبع اول حمیری کی جانب سے میں آپ پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور طریقے پر ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب پر اور جو کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی جانب سے ایمان اور اسلام کے سلسلے میں آیا اس پر ایمان لایا ہوں۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پاؤں تو بہتر، وگرنہ قیامت میں میری شفاعت فرمانا اور مجھے بھول نہ جانا کہ میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا اور بیعت کی، میں آپ اور آپ کے باپ ابراہیم کے دین پہ ہوں۔ حضور کی ولادت سے 1000 قبل شاہ یمن نے آپ کے لیے نعتیہ اشعار بھی کہے۔ ان کے اشعار کا ترجمہ یہ ہے: میں نے گواہی دی کہ محمد اللہ کے نبی ہیں جو تمام نعمتوں کا خالق ہے۔ اگر آپ کی زندگی تک میری عمر نے وفا کی تو میں آپ کا بھائی اور مددگار ہوں گا۔ تلوار سے میں آپ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کروں گا اور آپ کے دل سے ہر غم کو دور کروں گا۔ آپ کی ایک امت ہوگی جس کا نام زبور میں آیا ہے، آپ کی امت امتوں میں بہترین ہوگی۔ دوسری نعت میں لکھا: اس کے بعد ایک عظیم انسان آئے گا، وہ ایک نبی ہوگا جو کسی حرام بات کی اجازت نہ دے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ اے کاش میں ان کی بعثت کے بعد 1 آدھ سال زندہ رہتا۔
جس عالم کو شاہی یمن نے آپ کے نام خط دیا تھا حضرت ابو ایوب انصاری ان کی اولاد میں سے تھے۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے ابو یعلا کو خط دے کر شاہی یمن کی وصیت کے مطابق حضور کے پاس بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قاصد کو دیکھتے ہی اس کا نام لے کے پکارا۔ وہ شخص حیران ہو کر بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اور شاہی یمن کا خط پڑھ کر 3 دفعہ خوشی کا اظہار کیا۔ اپنے کسی امتی کو اپنا بھائی کہا نہ دینا، اور آخرت کا ایسا بے بہا خزانہ ہے کہ کوئی امتی اس پہ جتنا زیادہ فخر کرے اتنا ہی کم ہے۔ اور حضور کا شاہی یمن ایسا خوش نصیب ہے کہ جو بن دیکھے اور سینکڑوں سال پہلے ایمان لا کر پہلا امتی ہونے کا اعزاز پا کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو گیا۔ عرب کے باہر سلمان فارسی ایران سے تلاش حق میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ گو کہ کعبہ 360 بتوں کی آماد گاہ بن چکا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ کبھی دیگر جاہلی رسوم میں شرکت کی۔ قریش نے اس بنا پر کہ خود کو عام لوگوں سے ممتاز رہنا چاہیے یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ ان کو عریاں ہو کر کعبے کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف عریاں کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہتی کہ کیا انسان اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ طبیعت تنہائی کی طرف مائل ہونے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو سمجھتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بے چین فطرت کی آسودگی کے لیے شہر اور ان کے ہنگاموں سے دور پہاڑوں کی طرف نکل جانے لگے۔ مکے سے 3 میل دور جبل نور واقع ہے، جسے زمانہ قدیم میں جبل حرا کہتے تھے۔ اس میں ایک غار ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کر مہینوں قیام کرتے اور مراقبہ فرماتے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبے میں مصروف ہو جاتے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب ماہ رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی ولادت کے بعد ہی سے شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تحنث 5 سالوں پر محیط ہے۔ جس طرح بعض انبیاء ما سبق کی زندگی میں بعض پہاڑوں کی اہمیت ہے، اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں 2 پہاڑ یعنی جبل نور حرا اور جبل ثور کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جبل حرا کی اس لیے کہ بعثت سے قبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تحنث اسی پہاڑ پہ گزرا تھا، اور غار ثور کی اس سبب سے کہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن وہاں قیام فرمایا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تحنث یعنی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ شرح بخاری میں ہے یہ سوال کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری۔ یہ وہی عبادت تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی، چاند نکلا ہوا تو اور بھی شبہ ہوا، آفتاب پر اس سے زیادہ، لیکن جب سبھی نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے، میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس میں آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ حرا کے لفظی معنی تلاش و جستجو کے ہیں۔ غار حرا کو بڑی فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور تحنث یہیں گزارا، اور یہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی لے کر آئے۔ جبل حرا میں یہ غار سطح زمین سے تقریباً 2000 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ غار مستطیل شکل کا ہے اور قدرتاً کعبہ رخ ہے۔ اندر سے تقریباً 4 گز لمبا، 1.25 گز چوڑا اور اتنا اونچا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ سابق انبیاء علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات جبل رحمت پہ ہوئی تھی۔ حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری۔ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام سے خاص نسبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوہ زیتون سے خاص نسبت ہے۔ مستند روایات اور سوانح نگاروں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان روحانی ترقیات مدارج کے سلسلے میں اولاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤیا صادقہ سچے خواب پیش آنے لگے۔ رؤیا صادقہ کو نبوت کا حصہ کہا جاتا ہے، یعنی بارہا ایسے خواب نظر آتے جن کی بعد میں جلد تعبیر نکل آتی۔ پھر رفتہ رفتہ بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی درخت یا کوئی پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے اور آواز دے رہا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ آوازیں بامعین الفاظ کی صورت اختیار کرتی گئی۔ 40 سال ہونے کو آئے تو قدرت کی طرف سے وحی و الہام کے لیے تیار کیے جانے لگا،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی کو رب العالمین نے چاہا کہ رحمت للعالمین بنا دے۔ قمری سال کے حساب سے جب آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال 1 دن ہوئی، اور یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ تو 9 ربیع الاول 41 میلادی بمطابق 21 فروری 610 عیسوی پیر کی شام غار حرا میں روح الامین حضرت جبرائیل امین ظاہر ہوئے اور فرمایا، اے محمد بشارت قبول ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ اس غیر متوقع واقعے سے آپ گھبرا گئے، اس لیے کہ آپ کے گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ مارے خوف کے آپ لرزتے اور کانپتے غار حرا سے نکلے اور پہاڑ سے اترنے لگے۔ درمیان میں پہنچے تو پھر آواز آئی، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو جبرائیل آسمان کے کنارے ایک آدمی کی شکل میں کھڑے ہیں۔ اس اعلان کے بعد جبرائیل نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ اسی ڈری سہمی حالت میں سیدھے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس واقعے کا ذکر کر کے فرمایا، اے خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین دی اور فرمایا، آپ خوش ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام صادق و امین ہیں، بے سہاروں کا سہارا ہے، مہمان نواز ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی بات کی تصدیق کی اور پہلی گواہی دی۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی اور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو تورات اور انجیل کے عالم تھے اور انجیل کی عربی میں کتابت کرتے تھے۔ وہ دور جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی بن گئے تھے۔ ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور بینائی بھی جواب دے چکی تھی۔ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے سارا واقعہ سنا تو کہا، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ پھر کہا، کاش کہ میں آپ علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ علیہ السلام لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو بھرپور آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا، مجھے جبرائیل کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ورقہ نے کہا، کون، قدوس یا صبح؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہاں، میرے شوہر محمد کہتے ہیں کہ ان کے پاس جبرائیل آئے تھے، وہ ان کی کیفیت بھی بتلاتے ہیں۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا کہ اگر جبرائیل زمین پہ اترے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خیر و برکت نازل کرے گا۔ اگر یہ سچ ہے تو ان کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس آیا تھا۔ اے خدیجہ، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو ان سے پہلے حضرت موسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا۔ ناموس خیر کی خبر لانے والے کو کہتے ہیں اور شر کی خبر لانے والے کو جاسوس کہتے ہیں۔ آسمان سے وحی لانے والا فرشتہ بھی ناموس کہلاتا ہے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام ورقہ بن نوفل سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی سر اقدس کو بوسہ دیا۔ اس ملاقات کے بعد ورقہ نے آپ علیہ السلام کی شان میں قصیدہ بھی لکھا۔ قصیدے کا ترجمہ کچھ یوں ہے، خدیجہ سے مختلف اوصاف معلوم کرنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا مجھے عرصہ دراز سے انتظار تھا۔ مجھے یہی امید تھی کہ یہ نبی مکہ یا مدینہ میں مبعوث ہوں گے۔ اب تمہاری بات سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کا سربراہ ہوگا اور اپنے مخالفین پر محبت سے غالب آئے گا۔ شہروں میں ہدایت کا نور اور روشنی پھیل جائے گی اور مخلوق کو اضطراب کے بجائے سکون نصیب ہوگا۔ ان سے لڑائی کرنے والے خائب و خاسر اور صلح و صفائی رکھنے والے فوز و فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔ اے کاش مجھے وہ وقت نصیب ہو جب ان کی قوم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے گی تو میں انہیں ان کے مقام سے آگاہ کروں گا اور معتمد علیہ ثابت ہوں گا۔ میں ضرور اس دین میں داخل ہو جاؤں گا جسے قریش خواہ پسند نہ کریں اور چیخ چیخ کر مکہ سر پہ اٹھا لیں۔ جس بات کو تمام قریش ناپسند کرتے ہوئے پستی میں گر جائیں گے، مجھے امید ہے اسے اختیار کر کے عرش والے تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ اگر یہ باقی رہے اور میں بھی باقی رہا تو ہم یقیناً ایسے امور ملاحظہ کریں گے جن کی وجہ سے کافروں کو نالا و شیون کرنا پڑے گا، اور اگر میں چل بسا تو ہر نوجوان کو بالآخر ایسے امور کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کی وفات پر منتج ہوں گے۔ 3 برس تک حضور نبی کریم علیہ السلام انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے تحت تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن الاسد، حضرت ارقم بن ابو ارقم، حضرت عثمان بن مدعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت صہیب الرومی، حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب، حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئی۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مرد و عورت نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کیا۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر سورہ شعراء کی آیت نازل فرمائی، اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پہ چڑھ کر یا معشر قریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے، اور حضور نبی کریم کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 4 سال سورہ حجر کی آیت نازل فرمائی، اور حضرت حق جل شانہ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو علی الاعلان بیان فرمائے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش، بلکہ تمام اہل مکہ، بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو گیا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طولائی سلسلہ شروع ہو گیا۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور نبی کریم علیہ السلام کو قتل تو نہ کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکالیف اور ایذا رسانیوں سے آپ علیہ السلام پہ ظلم کا ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو نبی کریم علیہ السلام کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ بازار میں زوردار پروپیگنڈا ہونے لگا۔ آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا، جو راستے میں آپ علیہ السلام پہ پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے، اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ کے اوپر 5 اللہ پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ نبی کریم علیہ السلام کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پہ نجاست ڈال دیتے، کبھی نبی کریم علیہ السلام کو دھکا دیتے، کبھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھوٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کے دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کے دفع کیا، اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکم دھکے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار نبی کریم علیہ السلام کے معجزات اور روحانی تاثیرات و تصرفات کو دیکھ کر آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبرائیل اور قرآن کو نازل فرمانے رب تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل فرماتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہ دیتی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام
جب کہیں کسی عام مجمع یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کے سناتے یا دعوت ایمان کا واعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، میرا بھتیجا یہ جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذو المجاز کی بازار میں دعوت اسلام کا واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو غلبہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا اے لوگوں، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کی ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پہ رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک پہ رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجڑی کندھے اور گردن پہ پڑی رہی اور کفار ٹھٹھے مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پہ گر گر کر پڑتے رہے، اور آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان دنوں ابھی کم سن لڑکی تھی آئیں ان کافروں کا برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پہ پڑی ہیں، پھر سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدے اور کائنات فطرت کے مطالعے میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کی سوچ بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل ہرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار کھو ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ ان آیات کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب مبارک پہ لرزہ طاری تھا۔ آپ علیہ السلام نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کے پکارا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ جو غار میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان پر آ کے لیٹ گئے۔ گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمبل اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا، یعنی کہ اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے روی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پہ مامور فرما دیا اور آپ خداوند تعالی کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس رات چاند کی 14 تاریخ تھی۔ چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جو ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارکہ سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ۔ پھر میرے سر اور داڑھی مبارک پہ اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، الہی اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو دوام عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 سال سے زائد عمر پائی، لیکن ان کے سر اور داڑھی کے چند بال ہی سفید ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا اور تادم آخر ایک ذرا بھر چکن بھی نمودار نہ ہوئی۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت پانی لانے کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لینے کا کام لیتے تھے اور وہ ہمارے قابو میں نہ رہا۔ اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا، ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ قربان جاؤں اپنے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام کو فرمایا، اٹھو۔ بس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، نبی کریم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی آقا دو جہاں سرور کونین مکہ شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی طرف پڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پہ لگایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دیکھ کر آپ کی خدمت میں عرض فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، اس سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔
معزز دوستوں، درج بالا حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دل سجدہ کرنے کے لیے مچلتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا، مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک پوچھا پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئی سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکالیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ بند کیوں نہیں کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے یہ عزت و جاہ یا سرداری و دولت کے خواہاں ہو۔ چنانچہ سبھوں نے عتبہ بن ربیع کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کر لو۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں نبی کریم سے ملا اور کہنے لگا، اے محمد، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکے کی سرداری چاہتے ہیں، یا عزت و دولت کے خواہاں ہیں، یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہے؟ آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل کے ساتھ کہہ دیجیے، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کی زیر فرمان ہو جائے گا اور آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ ساحرانہ تقریر سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائی، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا اور بدن کا بال خوف ذوالجلال سے لرزنے لگا اور کانپنے لگا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا، میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کے درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجیے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا، مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیان خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ جادو ہے، نہ کہانت نہ شاعری، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ لہٰذا میری رائے ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پہ غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں ہی کی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور ایذا رسانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح و صفائی کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز رؤسا ابو طالب کے پاس آئے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقاریر کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کے رخصت کر دیا، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے علل اعلان شرک و بت پرستی کی مذمت اور دعوت و توحید کا واعظ فرماتے رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا۔ چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ و شیبہ اور ابو سفیان اور عاص بن حشام اور ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اسی لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑے تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کے سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پہ آن پڑی ہے۔ ظاہر ہے اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پہ رحم کر اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقوف کر دو۔ اب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری معین مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ چچا کی گفتگو سن کر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرائی ہوئی مگر جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آؤں گا۔ یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پہ نثار ہو جاؤں گا۔
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل بسیج گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی ہاشمی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کے کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کے کہہ دیا کہ جان غم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ معزز دوستوں، کفار مکہ نے جب اپنی ظلم و ستم سے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضور رحمت عالم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کے پناہ لینے کا حکم دیا۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام اسحمہ اور لقب نجاشی تھا۔ عیسائی دین کا پابند تھا مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا اور تورات و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ کفار مکہ کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلا تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ان کا تعاقب کیا، لیکن یہ لوگ کشتی پہ سوار ہو کے روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کفار ناکام واپس لوٹے۔ یہ مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی سرزمین میں اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت پہ مصروف ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد یہ ناگہاں خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر سن کر چند لوگ حبشہ سے مکہ لوٹ آئے مگر یہاں آ کے پتہ چلا کہ خبر غلط تھی۔ چنانچہ بعض لوگ تو پھر حبشہ چلے گئے مگر کچھ لوگ مکے میں روپوش ہو کے رہنے لگے۔ کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں پر پہلے سے بھی زائد ظلم ڈھالنے لگے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر لوگوں کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حبشہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ تمام مہاجرین نہایت امن و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفار مکہ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ فرزندان توحید کہیں امن و چین کے ساتھ رہ سکے۔ ان ظالموں نے کچھ تحائف کے ساتھ عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے فریاد کرنے لگے، اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم مکے سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے، آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر مسلمانوں کے نمائندہ بن کر گفتگو کے لیے آگے بڑھے اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے ٹوکا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اسی لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر فرمائی، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک و بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدکاریوں اور بدعمالی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کے بھیجا جس کی حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدا واحد کی عبادت کا حکم دیا اور ہر قسم کی ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع کیا۔ ہم اس رسول پہ ایمان لائے اور شرک و بت پرستی چھوڑ کر تمام برے کاموں سے تائب ہو گئے۔ بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر آپ کی سلطنت کے زیر سایہ پرامن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں ہم اسی پرانی گمراہی میں پھر واپس لوٹ جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے نجاشی بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمرو بن العاص نے اپنے ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے قلب پہ اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کے پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سنا اور یہ کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے، اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت پر شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکے جا کر
رسول نبی کریم علیہ السلام کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری جو کٹر قسم کے عیسائی تھے ناراض و برہم ہو گئے، مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کے خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحائف کو واپس لوٹا کر عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ آرام و چین کی زندگی بسر کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ واضح رہے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، چنانچہ اس کے انتقال پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور وہ حبشہ ہی میں مدفون بھی ہوئے، مگر حضور نبی کریم علیہ السلام نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و فی امان اللہ۔